بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا پیسے لو اور بازار میں جاؤ، بازار میں جا کر فلاں سودا لے کر آؤ۔ ادھر یہودی کا بیٹا بازار میں داخل ہوا تو دوسری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نبی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ جب یہودی کے بیٹے کی نظر اللہ کے رسول پر پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہودی کے بیٹے پر پڑی تو لڑکا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ لڑکا سارا دن بازار میں ہی بیٹھا رہا۔ ادھر یہودی اپنے بیٹے کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا کہ بیٹا کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک گھر نہیں آیا۔ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بہت ہی پریشان ہوا، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ آخرکار جب شام کو ہونے کو آئی تو یہودی کا بیٹا گھر آیا۔ یہودی نے غصے کے ساتھ پوچھا کہ بیٹا اتنی دیر کہاں لگا دی ہے؟ میں نے آپ کو سودا لانے کے لیے بھیجا تھا، آپ خالی ہاتھ ہی آ گئے ہو۔ لڑکے نے بڑے ادب سے جواب دیا، بابا جان میں سودا خرید لایا ہوں، میں نے سودا خرید لیا ہے۔ یہودی کے بیٹے نے کہا کہ سودا کہاں ہے؟ یہودی نے بیٹے کو کہا کہ سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے بڑے ادب سے جواب دیا، ابا جان میں نے پیار کا سودا خرید لیا ہے۔ یہودی کر بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ اس کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، وہ اپنے بیٹے کو سختی سے ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہودی تو پہلے ہی بہت پریشان تھا کہ میرا بیٹا کہاں رہ گیا ہے۔ یہودی نے اپنے بیٹے کی سب باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا حضور میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں سودا خرید چکا ہوں۔ جو میں سودا خرید چکا ہوں وہ سب سے اعلیٰ اور اچھا سودا ہے۔ آپ میری بات پر کیوں نہیں یقین کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ سودا دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی موجود نہیں ہیں۔ آپ وہ سودا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس دن کے بعد یہودی کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں پابندی کے ساتھ جانے لگا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہ لڑکا سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب جا پہنچا۔ سخت بیماری کی حالت میں بھی ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا رہتا۔ لڑکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ ہر سانس کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتا رہتا تھا۔ لڑکا کا باپ اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر سخت بے قرار ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کے نبی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن صبح یہودی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا دشمن ہوں، میں بہت ہی مجبور ہوں، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا رہتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کر کے میرے جیسے دشمن کے گھر آ جائیں اور اپنے عاشق کو اپنا دیدار کروائیں۔ یہودی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے، چلو آؤ صاحب میرے عاشق کا چہرہ دیکھو۔ صحابہ اکرام کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے گھر اور اپنے عاشق لڑکے کے پاس تشریف لے جانے کو کہا۔ سب صحابہ اکرام اور یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر اس عاشق لڑکے کے پاس چلے گئے۔ جب سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودی کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہودی کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بے ہوش پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا کہ اس لڑکے کی فوراً ہی آنکھیں کھل گئیں، جیسا کہ اس لڑکے کی زندگی واپس آ گئی ہو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرا دیا، اس لڑکے کا چہرہ خوشی سے نکھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا، بیٹا تم میرے ہو چکے ہو، اب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور باپ نے جواب دیا کہ بیٹا جو ابو القاسم فرما رہے ہیں تمہیں ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے میری طرف سے اجازت ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو فرمایا کہ لڑکے تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں جانوں اور میری جنت جانے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لڑکے نے یہ الفاظ سنے تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھتی اس کی جان نکل گئی، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ جب اس لڑکے کی آنکھیں بند ہو گئیں، یہودی نے دیکھا کہ میرا لڑکا وصال کر گیا ہے۔ یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کی مخالفت ہیں، میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ الگ ہے، اب یہ لڑکا میرے دین کا نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کو اپنے دین کے مطابق دفن کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ لڑکا اسلام کی مقدس امانت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کا نماز جنازہ خود ہی پڑھائیں، اس میں ہی میرے بیٹے کی عزت ہے۔ یہودی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اے بلال رضی اللہ عنہ، اے مولا علی رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی صحابہ اکرام یہاں موجود ہیں،
سب کا نام لے کر باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ میرے اس عاشق کو کندھا دو۔ اس کا جنازہ اٹھا کر جب قبرستان کی طرف جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے صدقے سے اس لڑکے کو بخش دیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے صدقے سے لڑکے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کتنا مقام و مرتبہ ہوگا اس لڑکے کا جس کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے دوست لے کر جا رہے تھے۔ کیا مقام ہوگا اس بندے کا جس کا جنازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہو۔ اس لڑکے کو غسل اور کفن پہنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کی میت کو خود قبر میں نیچے اتر کر قبر میں ڈال رہے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف فرماتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک قبر میں کھڑے رہے۔ پھر آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس لڑکے کی میت کو نیچے قبر میں اتارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پبوں کے بل کھڑے تھے، مکمل پاؤں قبر کے اندر نہیں رکھ رہے تھے۔ جب لڑکی کی میت کو قبر میں اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ چہرہ مبارک سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی بہت ہی تھکاوٹ ہوئی ہو۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پورے پاؤں کیوں نہیں لگا رہے تھے۔ یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دوستو، قبر میں بے شمار فرشتے اور حوریں آئی ہوئی تھیں، اس لیے میں قبر میں اتنا رش تھا کہ قبر کی جگہ کم تھی اور فرشتوں کا رش بہت تھا۔ جہاں مجھے بھی جگہ ملتی میں اپنے پاؤں کے پنجے رکھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی نورانی مخلوق کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا دیتے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس لڑکے کی میت کو قبر کے اندر اتار دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لڑکے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کی قبر کو جنت بناؤں گا، اس لیے میں اس لڑکی کی قبر کو جنت بنانے کے لیے نیچے اترا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اور حوریں اس لڑکے کے پاس میرے جسم سے الگ الگ کر جا رہے تھے، جس کی وجہ سے میرے جسم میں بہت ہی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی۔ یہ باتیں سن کر صحابہ کرام اللہ اکبر پکار اٹھے۔